10 نبوی کے متعلق یہ آج کے آخری کلاس ہوں گی۔ واقعات جو کچھ بچے ہوئے واقعات تھے، غم کا سال 10 نبوی کو ہی بولتے ہیں ہم۔ کل ہم دیکھے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح، وہ بھی 10 نبوی میں ہوا تھا۔ اب دیکھیے 10 نبوی کے اور کچھ واقعات۔ اراشی کا قصہ، ایک شخص، ایک جگہ کا نام ہے اراشا، اس کی نسبت سے قبیلے کا نام بھی اراشا ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو آدمی تھا وہ اپنا اونٹ وغیرہ لے کے آیا تھا، اس کا قصہ ہے وہ اونٹ ابو جہل لے لیا۔ لوگ مذاق بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بولے کہ جاؤ ان سے پوچھو، وہ آپ کے اونٹ کی قیمت دلا دیں گے۔ ابو جہل تو اونٹ لے لیا تھا اس شخص کا، اراشی کا، اور اس کی قیمت ادا نہیں کیا تھا۔ تو لوگ بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ مذاق اڑانے کے لیے وہ شخص ہے دیکھو آپ کی مدد کر سکتے۔ تو رسول اللہ جا کے وہ قیمت دلائے۔ ایک دیہاتی کے ساتھ ابو جہل زیادتی کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ بازار میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیے اس وقت۔ ایک پہلوان تھا، اس سے کوئی بھی کشتی ہارا نہیں تھا، وہ رکانا اس کا نام اس پہلوان کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرنے کے لیے وہ بولا وہ پہلوان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلوان کو پچھاڑ دیے کشتی میں۔ اس کے بعد تبلیغ کے لیے بیرون مکہ کے شہر کا انتخاب۔ بنو ثقیف یہ اپنے لوگوں کا ہی قبیلہ ہے، یہاں پہ لوگوں کو دعوت دین دیں گے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس گئے تو یہ لوگ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، طائف میں کیا کچھ حالات پیش آئے اس کا قصہ آج کے سیشن میں ہم یہ سارے واقعات دیکھیں گے جو 10 نبوی میں پیش آئے تھے۔ اراشی اور ابو جہل کا قصہ۔ ایک شخص قبیلہ ایراش کی نسبت علاقے اور خاندان دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ علاقہ شام میں ہے، یہ علاقہ ایراش کہاں پہ؟ علاقہ شام میں ہے، یہ سیریا، اور خاندان امالک کی طرف منسوب ہے۔ عربوں میں اس نسبت کے حامل بہت سے لوگ ہیں، عرب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایراشی بولتے، جو ملک شام میں ہے وہ علاقہ سے۔ ایک شخص ہے، ایک شخص قبیلہ ایراش سے اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ ابو جہل وہ اونٹ تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہیں کرا۔ وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا، وہ جو شخص ایراش کا تھا۔ پھر جس شخص نے اس کے اونٹ خرید کر قیمت ادا نہیں کی وہ اس شہر کا نامی گرامی گنڈا اور منہ زور انسان تھا۔ یہ ایراش کا جو شخص ہے اونٹ لے کے آیا تھے، یہ اجنبی ہے مکہ میں، اور ابو جہل جو خریدا ہوا ہے اونٹ وہ نامی گرامی گنڈا ہے، منہ زور انسان ہے ابو جہل۔ سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایراشی بیچارہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجود قریش سے اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ شخص اونٹ لے کے جو آیا تھا، ابو جہل لے لیا لیکن قیمت ادا نہیں کرائی۔ یہ ایراشی ہر ایک انسان سے پوچھا کرتا تھا مدد کے لیے کہ میرے اونٹ تو لے لیے لیکن قیمت ادا نہیں کرے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے۔ تو ایک دن یہ صحن کعبہ میں قریش کے جو لوگ تھے نا، اپنی پریشانی وہاں پہ بیان کر رہا تھا، کوئی ان کی مدد بھی کرے۔ تو اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گوشے میں تھے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ ایراشی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور نہایت غم زدہ لہجے میں کہا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ میں ایک غریب اجنبی اور پریشان حال مسافر ہوں، اس نے میرا حق مار رکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس کونے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کونے میں مسجد حرام کے کونے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی داستان سناؤ، ہمیں یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ ایک طرح سے بطور مذاق سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں بول رہے تھے، سنجیدگی سے نہیں بول رہے تھے، جو لوگ قریش کے تھے وہ مذاق کے طور پہ بول رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر اس کے پاس چلے بھی گئے
تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، یہ تو لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے لوگ وہ ایراشی کو وہاں پہ بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاق کے لیے۔ ایراشی پریشان تو تھا ہی، لوگوں نے مشورہ دیا تو اس امید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ شاید ان کے ذریعے میرا کام ہو جائے، لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ان کا۔ وہ شخص گیا اور جا کر کہنے لگا، یا ابن عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو الحکم ابن ہاشم نے میرے پیسے مار لیے ہیں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، اس دیار میں میرا کوئی واقف کار اور مددگار نہیں ہے، ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ تو مذاق اڑانے کے لیے بھیجے تھے، اور یہ یقین دلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے میرے پیسے دلوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایراشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ یہ لوگ جو قریش کے تھے ایک آدمی کو بھیجے، جاؤ جا کے پہلے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جائیں گے نہیں، کہ تو ابو جہل پیسے دے گا نہیں، ذرا ایک تماشا دیکھنا تھا ان کو، ذرا تم جاؤ ایک آدمی کو پیچھے لگا دیے، دیکھو کیا معاملہ ہوتا، وہ آ کے بتا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، محمد ہوں، ذرا باہر آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیے، نوک کرے، بولے، ابو جہل پوچھا اندر سے کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، میں محمد ہوں، ذرا باہر آؤ۔ ابو جہل باہر نکل آیا۔ جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایراشی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، اس کا رنگ فخ ہو گیا، پورا چہرے کا رنگ اتر جاتا نا ویسا ہو گیا، چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کرو، ابھی اور اسی وقت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بولے، ابھی ادا کرنا ہے اس کے۔ ابو جہل لرزتے ہوئے بولا، آپ یہیں ٹھہرے ہیں، میں اس کے پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ اسی لمحے اندر گیا اور پیسے لا کر اسے دے دیے۔ ایراشی خوش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ جو شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکل کر آیا، اس کا یہ حال تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت ایراشی کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سر پھرا، ضدی، ہٹ درم، مغرور و متکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اس قدر بے بس بھی نظر آ سکتا ہے۔ جو ایک آدمی جا کے پیچھے بول رہا تھا نا کہ ایسا ایسا کچھ ہوا، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل ایسا بھی کر سکتا۔ جب ابو جہل آ گیا تھا نا ان لوگوں میں، اہل مجلس میں قریش کے، تو پوچھے، تو ابو جہل کو پوچھے ایسا کیا ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے پیسے کے لیے اور تم دے دیے؟ تو ابو جہل کیا بولا معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بڑا اونٹ ٹھہرا ہوا تھا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک اونٹ تھا، اگر میں نہیں دیتا بولے تو وہ اونٹ میرے کو کھا جاتا تھا ابھی کے بھی، اس لیے میرے کو پیسے دینا پڑا تھا۔ اہل مجلس جب لوگ بولے ایسا کیا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے آپ کے پاس، تو پیسے نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ بولے کہ اگر تم وہ دیکھ لیتے، وہ اونٹ بڑا جو پیچھے ٹھہرا ہوا ہے رسول اللہ کے پیچھے، وہ مجھے کھا جاتا تھا۔ سیرت نگار اس لیے اس واقعے کو یہ لکھے کہ اس کا ٹائٹل ہی یہ لکھے کہ کھا جانے والا اونٹ، اس واقعے کا ٹائٹل ہی یہ لکھے وہ۔ اس سلسلے میں خود ابو جہل سے پوچھا گیا، جب وہ لوگ پوچھے، اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، ایک ہیبت شروع ہو گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا، نہ میں نے کبھی اس کے سر جیسا سر، نہ ہی اس کی گردن جیسی گردن دیکھی تھی۔ ابو جہل بول رہا ہے کہ رسول اللہ اور ایراشی ٹھہرے ہوئے ہیں، پیچھے ایک بڑا اونٹ ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کے سر جیسا سر، اس کی گردن جیسی گردن اونٹ کے جیسی میں نہیں دیکھا کبھی بھی، اور نہ ہی اس کے دانتوں جیسے دانت دیکھے تھے۔ مجھے یقین ہے اگر میں ایراشی کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا۔ یہ سن کر کفار قریش نے حسب عادت کہا، یہ تو بس ان کے جادو کا ہی کچھ اثر ہے۔
یہ لوگ جو کفار تھے وہ لوگ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے. جب یہ لوگ واپس پلٹ کے جا رہے تھے اونٹ نہیں دکھائی دیا ان کو. تو کچھ سیرت نگار کھا جانے والا اونٹ، کچھ سیرت نگار انسان کو نگلنے والا اونٹ بول کے بھی اس کا عنوان باندھے سے. سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 389 390 389 390 پہ ہے یہ سیرت ابن ہشام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو ڈانٹنا. ایک مرتبہ وہ دیہاتی مطلب گاؤں کے آدمی کو ڈرا دیا تھا ابو جہل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. وہ بازار میں کہیں بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو ڈانٹنا. اس وقت ابو جہل بازار کی ایک جانب چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا. وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار فرمایا، اے عمرو، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو وارننگ دیے، میں پھر کچھ ایسا کروں گا جس کو دیکھنا تم پسند نہیں کرتے. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شدید مرعوب ہو گیا. اس میں ہمت ہی نہ رہی کہ وہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتباہ کیا تو وہ فوراً کہنے لگا، انتباہ وارن کو بولتے، تو وہ فوراً کہنے لگا، اے محمد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اے محمد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. 2 بار 3 بار دہرایا یہ لفظ ابو جہل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے تھے، تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ یہ بات سن کر ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا. ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا. جو کچھ بھی چیزیں ہوتے تھے یہ لوگ ماننے تیار نہیں تھے. جادو دیکھ لیا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں. وہ فرشتے تھے. انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے. انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 146 اور 147 پہ. وہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نیزے لے کے ٹھہرے ہوئے تھے ابو جہل پہ تان کے. تو ابو جہل پھر بھی یہ بولا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھ لیا تھا، نعوذ باللہ. رکانہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی. یہ ایک بڑا پہلوان تھا، کبھی بھی کوئی بھی کشتی نہیں ہارا تھا یہ شخص. رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریش کے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے. ان کا نسب چوتھی پشت میں عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، چوتھی پشت پہ. ان کی ملاقات مکہ کی کسی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے رکانہ، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اور جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر رکانہ نے کہا، اگر میں یہ جان لیتا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کی پیروی کر لیتا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے؟ کشتی میں اگر میں تمہیں ہرا دوں تو تم مان لیتے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ حق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلوان سے رکانہ سے پوچھے. رکانہ نے کہا، ہاں. ان کا خیال تھا کہ میں ایک مضبوط اور طاقتور پہلوان ہوں، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ آج تک تو مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اٹھو تاکہ میں تم سے کشتی لڑوں. یہ پہلوان تھا، کوئی بھی کشتی ہارا نہیں تھا. میں اگر آپ میرے کو پچھاڑ دیں گے، ہرا دیں گے کشتی میں، تو میں مان لوں گا کہ آپ حق پہ ہے اور کلمہ پڑھ لوں گا. یہ رکانہ کے الفاظ تھے اس وقت. رکانہ کشتی کے لیے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑتے ہی زمین پر چت لٹا دیا. جیسے وہ اٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہی گرا دیے. رکانہ اپنے آپ پر قابو ہی نہ رکھ سکے. انہوں نے ہارنے کے بعد پھر کہا، اے محمد دوبارہ کشتی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی اور انہیں پھر پچھاڑ دیا.
یہ صورتحال دیکھ کر رکانہ حیران ہو گئے، انہیں اپنے ہار جانے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم اے محمد، یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھاؤں، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں سے کوئی ہراتے نہیں، تمہیں کچھ چھیتے ہی میں گر جا رہا ہوں، ایسے کیا ہے؟ اتنی عجیب بات ہے کہ کوئی میرے کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے کہ کیا میں اسے عجیب چیز دکھاؤں؟ رکانہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس درخت کو جسے تم دیکھ رہے ہو تمہاری خاطر بلاؤں گا تو وہ میرے پاس آ جائے گا۔ وہ درخت اتنی دور ہے، میں اس کو بلاؤں گا تو وہ میرے پاس آ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، درخت کو بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس درخت سے فرمایا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ وہ زمین چیرتا ہوا درخت آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رکانہ دیکھ کے پریشان تھا یہ، کیونکہ جادو میں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو معلوم تھا لوگ جادو بول رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو بولے کہ تم واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ جیسے زمین پھاڑ کے درخت آیا تھا ویسے ہی واپس چلے گیا، زمین اپنے آپ بند ہو گئی، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ درخت فوراً اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد رکانہ بن عبد یزید اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے بنو عبد مناف، اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین کے جادوگروں سے مقابلہ کرواؤ۔ زمین پہ جتنے جادوگر ہیں ان سے ذرا مقابلہ کرواؤ۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے بڑا جادوگر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رکانہ نے جو کچھ کیا اور دیکھا تھا وہ سب ان کو بتا دیا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 390 391 پہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار کشتی لڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار انہیں پچھاڑ دیا اور ہر مرتبہ جیتنے پر 100 بکریاں وصول کی۔ 100 بکریاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے 300 بکریاں مل گئے تھے۔ رکانہ اس کے بعد ایمان لا لیا، وہ چیزوں کے بعد وہ پہلوان، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 300 بکریاں واپس کر دیے۔ تیسری بار جب آپ نے انہیں گرا دیا تو وہ کہنے لگے، اے محمد، آپ سے پہلے کسی نے میری کمر زمین سے نہیں لگائی، میں آپ سے زیادہ کسی اور سے بیزار نہیں تھا، آپ سے زیادہ بیزار نہیں تھا، مگر اب وہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی بکریاں واپس کر دی۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 102۔ اس کے برعکس ایک اور روایت میں ہے، انہوں نے وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابن اسیر رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 199 اور 200۔ کچھ لوگوں کے ماننا یہ ہے رکانہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے۔ بیرون مکہ تبلیغ کے لیے طائف کا انتخاب۔ مکہ کے باہر شہر ہے طائف۔ بیرون مکہ تبلیغ کے لیے طائف کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں میں بہت شدت آ گئی تھی۔ جب یہ دونوں لوگ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت اہم شخصیتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب ان کی وفات ہو گئی نا ان دونوں کی، ان کے بعد مشرکین مکہ اپنی جو ستانے کے جو چیزیں ہوا کرتے تھے ایذا رسانیہ، اس میں اضافہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ ستا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل عرصے سے مکہ میں رہ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں اور ظلم و سرکشی کی راہ میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو آپ بالکل مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے دباؤ میں آئے، نہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی، بلکہ آپ نے مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ کر کسی دوسرے مقام کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پروگرام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو بہت سمجھایا کرتے تھے، لیکن ابو طالب اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تو بہت زیادہ ہو گیا تھا ان کا ظلم اور سرکشی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے کہ مکہ کے علاوہ اس کے آس پاس کے شہروں میں دعوت دین کا کام کیا جائے، اور آپ مایوس نہیں ہوئے کبھی بھی۔ بیرون مکہ تبلیغ دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف شہر پر پڑی۔ طائف
طائف مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 65 کلومیٹر، کتنا؟ 65 کلومیٹر، تقریباً 40 میل. 65 کلومیٹر مطلب تقریباً 40 میل ہوتا وہ مکہ سے. کس سمت ہے وہ؟ جنوب مشرق، مکہ کے جنوب مشرق میں ہے، تقریباً 65 کلومیٹر. مائلس میں اگر آپ دیکھیں گے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے. یہ فاصلہ براہ راست سڑک بننے کی وجہ سے مختصر ہو گیا ہے، ورنہ پہلے یہ مسافت 120 کلومیٹر، تقریباً 75 میل کے برابر تھی. اب روڈ بن گئی سے ہے تو آپ کو 40 میل تک کا فاصلہ ملتا، ورنہ تو پہلے آپ کو گھوم کے جانا پڑتا تھا. 75 میل یعنی 120 کلومیٹر کے برابر وہ لینتھ تھا وہ پہاڑ کے پیچھے سے. سفر نامہ ارض القرآن صفحہ 135 پہ. طائف پرفضا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اچھی آب و ہوا اور زرخیزی و شادابی کے حوالے سے مشہور ہے. اس شہر کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا. اعتراض کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31 میں ہے، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ زخرف میں آیت نمبر 31 ہے. وہ لوگ جو بول رہے تھے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے، بستی، ان دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں بستیوں سے مراد کیا ہے؟ وہ ان دونوں بستیوں میں، دونوں بستیوں کے میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل کیا گیا؟ ابو سفیان، ابو جہل، یہ لوگ بڑے آدمی نا ان وقتوں کے، تو ان پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ ان دونوں بستیوں، دونوں بستی سے مراد ایک مکہ اور طائف تھی، جیسا کہ مفسرین کرام نے بیان کیا. سیدنا ابن عباس اور ابن زید رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ ان دونوں بستیوں سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف تھی. تفسیر تبری سورہ زخرف آیت 31. طائف میں بنو ثقیف آباد تھے. یہ قبیلہ ہے ثقیف، آباد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کی والدہ عاتکہ بن مرہ بن ہلال. کس کا بات کروں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کی والدہ عاتکہ بن مرہ بن ہلال بنو سلیم بن منصور سے تھی. یہ بھی ایک قبیلہ ہے. تو رسول اللہ کے پردادا کے جو والدہ ہے نا عاتکہ بن مرہ بن ہلال، تو وہ کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو سلیم بن منصور. اس قبیلے سے بنو سلیم بن منصور اور بنو ثقیف قیس اعلان کی اولاد میں سے ہیں. اس کے علاوہ بنو ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، بنو سعد، ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو سعد حلیمہ سعدیہ کا، کہ چچزاد بھی ہیں. حلیمہ سعدیہ کے بنو ثقیف قبیلہ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے چچزاد بھی ہوتے وہ. اس طرح بنو ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماموں بھی تھے. ثقیف عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا. یہ دلیر، غیرت مند، وفادار اور معزز لوگ تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ بنو ثقیف آپ کی مدد کریں اور آپ کو قریش کی زیادتیوں اور ایذائوں سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید بھی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دین حنیف لائے ہیں وہ اسے قبول کر لیں. سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 419. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے 10ویں سال شوال کے آخر میں طائف کے طرف پیدل تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جو شہر ہے وہاں پہ پیدل چلے گئے. طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 211 پہ پیدل گئے. محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلے تھے، اکیلے نکلے تھے، کسی کو بھی ساتھ نہیں لیے تھے اس وقت. ابن سعد نے محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 419. ابن سعد میں ہے، طبقات ابن سعد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف پیدل نکل گئے تھے. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے. لیکن ایسا ہے نبی کریم بنو ثقیف کے سرداروں کو دعوت اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے. یہ تینوں بھائی تھے. ان کے نام یہ ہیں، بنو ثقیف میں جو سردار ہیں طائف میں وہ 3: عبد یالیل بن عمرو، عبد یالیل بن عمرو 1، مسعود بن عمرو، حبیب بن عمرو. یہ 3 بھائی ہیں اور یہ 3 سردار بھی ہیں بنو ثقیف کے.
ان میں سے ایک نے قریش کی ایک شاخ بنو جمع کی عورت سے شادی کی ہوئی تھی۔ امام صالح نے اس عورت کا نام صفیہ بنت محمد نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی مصیبت کا اور کفار قریش نے جو آپ پر ظلم ڈھائے ان کا تذکرہ کیا۔ ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو کعبے کا غلاف پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ یہ تینوں میں سے کوئی مدد تو نہیں کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اتنے رشتے تو ہیں ان سے، تو وہ لوگ قریش جو تکلیفیں دے رہے ہیں نا، اس کے لیے میری کچھ مدد کریں اور یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس میں سے ایک شخص تو یہ بولا کہ اللہ اگر آپ کو رسول بنایا نا تو کعبے پہ جو غلاف ہے اس کو میں پھاڑ دیتا ہوں۔ ایک شخص یہ بھی بول دیا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بنا تھا؟ آپ ہی رسول بننا تھا کہ کوئی اور کسی اور کو نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ جو تین بھائی ہیں۔ تیسرا بولا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، تو آپ کا مقام و مرتبہ اور حق اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں آپ سے ہم کلامی کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ان تینوں کے جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بنو ثقیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے ان تینوں سے فرمایا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، اب میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارے کو جو کرنا تھا نا تم کر چکے، لیکن میرے بارے میں یہ لوگوں تک نہیں پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی قوم قریش کو آپ کے بارے میں خبر پہنچے، اس لیے کہ وہ یہ خبر پا کر آپ کے خلاف اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے۔ لیکن بنو ثقیف کے سرداروں نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا تھا انہوں نے اسے ثقیف کے لوگوں میں پھیلا دیا، سب لوگوں کے بیچ میں بول بھی دیے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 419 420 پہ، دلائل نبوہ للبہقی جلد 2 صفحہ 415 پہ ہے۔ حدیث دیکھیے مسند احمد کی۔ حضرت خالد، یہ ایک صحابی ہیں، حضرت خالد ادوانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ ثقیف کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقی ثقیف میں دیکھا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمان یا لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں مکمل سورہ طارق پڑھتے ہوئے سنا۔ میں اس وقت مشرک تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یاد کر لیا، پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے مجھے بلا کر پوچھا، تم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کر سنا دی تو ان کے ہمراہی میں موجود قریش کے لوگ کہنے لگے، ہم اپنے اس ساتھی کو خوب جانتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برحق ہے تو ہم ان کی پیروی ضرور کرتے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث 18958۔ ایک صحابی ہیں حضرت خالد ادوانی رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے پاس آئے تھے نا تو آپ کے پاس ایک کمان یا لاٹھی کوئی چیز تھی جس کو آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں ایک سورہ، کون سا؟ سورہ طارق، سورہ طارق نازل ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق کی وہاں پہ تلاوت کرے تھے، لوگ جو دیکھ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت خالد بیان کرتے کہ میں مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، یہ سورہ میں یاد کر لیا اور میں اس کو مسلمان ہونے کے بعد بھی پڑھا کرتا تھا۔ جب میں یاد کر لیا نا تو وہاں کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ پوچھے، کیا یاد کرے تم، کیا پڑھتے ہوئے سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ حضرت خالد پڑھ کے سنائے ان کو سورہ طارق۔ تو قریش کے جو لوگ تھے نا اس میں، تو وہ لوگ بولے ہم اس شخص کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے، اگر یہ سچے ہوتے، برحق ہوتے تو کیا ہم ان کی پیروی نہیں کرتے تھے؟ مطلب یہ پیروی خود بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بھی بہکا دیتے تھے پیروی نہیں کرنے کے لیے۔ یہ حدیث تھی مسند احمد بن حنبل کی۔
طائف میں قیام کی مدت۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں ٹھہرے۔ ابن سعد کے مطابق کتنے دن؟ 10 دن۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212 پہ۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 1 مہینہ رہے۔ علامہ درخانی نے ان دونوں اقوال کے درمیان جمع و تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن طائف میں رہے اور باقی دن طائف کے قریب قرب و جوار راستے میں نقل و حرکت فرما رہے تھے۔ 10 دن شہر میں تھے اور باقی کے بچے ہوئے 20 دن طائف کے آس پاس میں تھے۔ شرح درخانی جلد 2 صفحہ 50۔ ابن سعد اہل طائف کا وحشیانہ سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں قیام کے دوران وہاں کے ہر بڑے آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے نوجوانوں کے بارے میں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں اور اس جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو پذیرائی ملتی ہو۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے، وہاں کے ہر بڑے آدمی کو، سردار کو، جو کوئی بھی ہوتے تھے، وہاں پہ جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں کے لوگوں کو ایسا لگا کہ ہمارے قبیلے کے ہمارے لوگ جو نوجوان رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کے ایمان نہ لائیں، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ اے محمد، ہمارے شہر سے نکل جائیں، ہمارے پاس یہاں طائف میں رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ابن سعد کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کے شہر والوں نے اور آپ کی قوم نے پسند نہیں کیا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی، تو آپ ہمارے پاس چلے آئے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے، آپ کی بات رد کرنے اور آپ سے برا سلوک کرنے میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ لوگ بولے کہ آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو نہیں ماننا چاہتے، انکار کر دیا، آپ کو رسول نہیں ماننا چاہتے، اور آپ کو جو تکلیفیں دیے نا، اس سے زیادہ سخت تو ہم دیتے آپ کو تکلیف، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بے وقوفوں، کچھ لوگ جن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے والے لوگ، بے وقوفوں، شریروں اور غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو برا بلا کہنے لگے اور آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 420۔ یہ لوگ کیا کرے، بیوقوف لوگوں کو، بچوں کو پتھر وغیرہ ہاتھ میں دے کے ان کے پیچھے لگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ کوئی چھپ کے پکارتا تھا، آوازیں کسنے لگی، یہ لوگ برے برے طرح سے ستاتے، مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، ان کے پیچھے بیوقوفوں کو، شریروں کو اور اپنے اپنے غلاموں کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے کہ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے وہ 2 رو بنا کے بیٹھ گئے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑ لیے۔ جب آپ ان کی صفوں کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ آپ جو ہی ایک قدم اٹھاتے اور دوسرا قدم آگے رکھتے تو آپ پر پتھر برساتے۔ اس کے ساتھ وہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ دلائل نبوت للبیہقی جلد 2 صفحہ 415۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے یہ پورے رو بنا کے بیٹھے تھے، 2 صف بنا کے، سب کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ اب پیر اپنا قدم اٹھاتے نا، یہ پتھر لے کے مارتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ جب اس طرح سے بہت سارے پتھر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کچھ ایک چوٹیں ان کو بھی لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے لہو لہان ہو گئے، اس میں کپڑے بھی جگہ جگہ سے لوگ پھاڑ دیتے تھے، کھینچتے تھے، بہت کچھ تکلیفیں دی گئی طائف میں۔ آل ربیہ کے باغ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں دی گئی نا، پتھر مارتے گئے کہیں پہ بھی کچھ بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ کچھ چیزیں آپ کو صحیح دکھائی نہیں دیتی تھی، دھندلی دکھائی دیتی تھی، بے ہوش بھی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سر پہ سیدھا ایک بڑا پتھر آ کے لگ جاتا کہیں پہ، وہ پورا لہو لہان ہوتا، جسم پہ کہیں پتھرے مارتے بہت سارے لوگ۔ تو یہ جو آل ربیہ، یہ جو ربیہ ہے، اس کے بیٹے اور یہ خود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنی ہے۔ آل ربیہ کے باغ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگنے سے شدید درد اور تکلیف ہوتی
تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے، وہ لوگ آپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ جاتے نا پھر اٹھا کے ٹھہراتے تھے یہ لوگ، آپ چلتے تو وہ دوبارہ آپ پر پتھر کی بارش کر دیتے، وہ آپ کی تکلیف دیکھ کر خوب ہنستے، پتھروں کی لگاتار ضرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر لہو لہان ہو گئے، گھٹنوں پہ نشانہ رکھ کے مارتے تھے پتھر لے کے، پورا جو ران ہوتے تھے وہ پورے لہو لہان ہو گئے تھے، خون ٹپکنا شروع ہو گیا تھا اس میں سے، آپ کے پائے مبارک خون سے رنگین رانے اور جوتے خون سے آلود ہو گئے، جو جوتے تھے نا وہ بھی خون سے بھر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو آگے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچاتے، اس طرح ان کے سر بھی کئی زخم لگے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212 پہ۔ طائف کے لوگ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، یہ باغ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہ لوگ بھی تو دشمن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ، ایک انگور کا باغ ہے تو آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ باغ ہے۔ طائف سے اس باغ کا فاصلہ 3 میل تقریباً 5 کلومیٹر۔ طائف سے کتنی دور ہے یہ؟ طائف سے، مکہ سے نہیں، طائف سے تقریباً 3 میل یعنی 5 کلومیٹر دور۔ عتبہ اور شیبہ دونوں اس وقت باغ میں موجود تھے، وہاں سے بنو ثقیف کے وہ بے وقوف لوگ جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے واپس چلے گئے، یہاں تک باغ تک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے۔ اس وقت جب زید بن حارثہ رسول اللہ کو اس باغ میں لے کے آئے تھے نا، یہ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ باغ میں ہی موجود تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کے سائے تلے بیٹھ گئے، ربیہ کے دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے، اہل طائف کے بیوقوفوں اور شریروں سے جو آپ کو تکلیف پہنچی وہ اس کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 420۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین، پریشان اور درد میں مبتلا تھے، آپ کی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں عتبہ اور شیبہ کو دیکھا تو ان کے پاس تشریف لے جانا پسند نہ فرمایا، کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے جو عداوت تھی آپ اسے جانتے تھے، ان دونوں کو تو دیکھے لیکن ان کے پاس جانا پسند نہیں کرے، کیونکہ معلوم تھا وہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں۔ دلائل نبوہ للبیہقی، امام بہقی کی کتاب ہے دلائل نبوہ جلد 2 صفحہ 415۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو جمع قریش کی ایک شاخ ہے، یہ بنو جمع قریش کی ایک شاخ کی عورت سے ملے، وہ بنو ثقیف کے تینوں سردار بھائیوں میں سے ایک کی زوجیت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دیکھو ہمیں تمہارے دیوروں سے کس طرح تکلیف پہنچی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بولے آپ کے لوگوں میں سے کس طرح کی تکلیف دی گئی۔ طائف کے کسی ایک مرد یا عورت نے بھی آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212۔ اہل طائف نے آپ کو جتنا ستایا اور جس قدر ایذائیں پہنچائیں وہ مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ہی ہوئی، مشرکین مکہ بھی اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائے جتنا کہ یہ لوگ۔ اس مقام پر ایک دفعہ واز کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، زید رضی اللہ عنہ آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اس وقت زبردست صدمے کی حالت میں دعا، جب رسول اللہ بے ہوش ہو گئے تھے، بعد میں زید بن حارث پانی کے چھینٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس پہ چھڑکے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اس کے بعد ایک دعا کرے، آپ ابھی میں بتایا تھا اس دعا کے بارے میں۔ طائف میں پیش آنے والی ان شدید تکلیفوں، بے پناہ ایذائیوں اور ایک بھی شخص کے مسلمان نہ ہونے کے صدمے کے باعث سخت دل گرفتگی کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ذات اقدس سے شدید محبت کے جذبات سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات درجہ ذیل دعائے الفاظ میں ڈھل گئے، جو دعائے مستضعفین، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے،
تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، یہ سوال ہے، یہ کسی اور کے حوالے، کسی اجنبی کے جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو میرے معاملے کا مالک بنائے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے اور اس کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہوا، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے۔ مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ہی بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے یا بدی کرنے سے بچنے کی طاقت نصیب ہوئی۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 420 پہ۔ اتبا اور شیبہ نے خدمت نبوی میں انگور بھیجے، حالانکہ یہ جانے دشمن نہیں ہے۔ ربیہ کے دونوں بیٹے اتبا اور شیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف کے اس وحشیانہ سلوک کو دیکھا تو ان کے خون، اب یہ خون کے تو تھے رشتے کیونکہ قبیلے کے ہیں، خرابت نے جوش مارا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو بلایا، اس کا نام عداس تھا۔ کیا نام؟ اتبا اور شیبہ ربیہ کے بیٹے ہیں یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہے۔ ان کا ایک غلام بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عیسائی ہے لیکن وہ عداس ہے اس کا نام۔ اس کو بلا کے بولے کہ یہ انگور لے کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عداس انگور دیے نا لے کے جا کے، تو رسول اللہ بسم اللہ پڑھ کے انگور کھائے۔ تو وہ جو شخص ہے غلام عیسائی، وہ بولا کہ یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی پڑھ کے نہیں کھاتے لوگ، آپ کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عداس کی طرف دیکھ کے بولے اچھا آپ نینوا کے ہیں؟ بولے ہاں میں نینوا۔ اچھا میرے بھائی جو تھے یونس علیہ السلام نینوا کے تھے، اس شہر کے، انہوں بولے کہ آپ یونس کا نام کیسا جانتے؟ عداس کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، یہ دو لوگ اتبا اور شیبہ انگور دے کے، ان کا ایک غلام ہے عیسائی، کون؟ عداس، اس کے پاس، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کے گیا۔ دیکھیے اس کا نام عداس تھا، یہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ نینوا یہ شہر معلوم ہے یونس علیہ السلام کا۔ انہوں نے اس سے کہا اس انگور کی بیل سے ایک خوشہ لے کر طباخ، کیا بولتے اس کو، تھالی، طباخ میں رکھو، پھر اسے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اسے تناول فرمائے۔ حالانکہ دشمن ہے، ان کے حالت پہ دشمن بھی اس وقت دیکھے کہ طائف کے لوگ کیسا سلوک کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو عداس کو بلا کے بولے کہ وہ ایک طباخ کیا رہتا وہ تھالی، اس میں ایک انگور کا خوشہ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے دو۔ عداس نے انگور کا خوشہ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور آپ سے کہا کہ کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے شروع کیے تو پہلے بسم اللہ پڑھی پھر کھائے۔ بسم اللہ بول کے زور سے ہی بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بسم اللہ سنی تو بڑے غور سے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، پھر کہا اللہ کی قسم اس شہر کے رہنے والے تو یہ کلام نہیں کہتے، یہاں پہ جو کوئی رہتے بستی میں وہ تو اس طرح سے نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے عداس تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عداس کو پوچھے۔ عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں، میں عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم نیک آدمی یونس بن متی علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی بستی کے باشندے ہو۔ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا کہ یونس بن متی کون ہے؟ آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہوا جبکہ آپ امی ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آپ کو کہاں سے معلوم ہے؟ آپ امی امت میں رہ رہے ہیں، مطلب پوری جو امت ہے، مطلب نیشن، قوم، وہ بھی امی ہے، وہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے بیچ آپ رہ رہے تو ان کے ذریعے سے بھی آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا یہ۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 421 پہ۔ عداس رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے تھے،
یہ غلام ہے، وہ بڑا آدمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جو بھی ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیا کرتے تھے. آپ بلا امتیاز ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا تھا، آپ نے عداس کو اس سے آگاہ کیا تو وہ فوراً آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور آپ کے دونوں قدموں کو چومنے لگا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عداس کو یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائے جو کچھ قرآن میں تھا، کیسا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، تمام واقعات سنا جو قرآن میں موجود تھا، تو عداس یہ سب سنتے ہی کیا سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سجدہ کر کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے قدم، وہ بوسہ دے رہا تھا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے وہ خون آلود تھے، خون لگا ہوا تھا. دلائل نبوہ للبیہقی جلد 2 صفحہ 416 پہ سجدہ کرنے کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ فوراً اٹھا دیے تھے، وہ سجدہ کر لیا تھا، سجدہ تعظیمی جس کو بولتے ہیں. گزشتہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا. دیکھیے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100 میں ہے وہ سجدے کا ذکر. مگر شریعت اسلامیہ میں سجدے کی 3 قسمیں. 3 کون سی؟ سجدہ عبادت جو نماز میں سجدہ کرتے، سجدہ تلاوت جو قرآن میں تلاوت کرتے وقت میں سجدہ آتا، اور سجدہ تعظیمی. 3 قسموں میں سجدہ تعظیمی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ منع ہے، اب آپ پہ سجدہ نہیں کر سکتے آپ. عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تحیہ بھی بولتے اس کو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کے بارے میں ہے ایک اگر میں حکم دیتا، اگر کیونکہ وہ بھی نہیں ہے، صرف یہاں پہ عظمت بتانا مقصد تھا. اگر حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی کوئی بھی عورت جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کیا جائے. اور اگر شوہر عورت سے جمع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو شوہر کو منع نہ کرے. یہ ہے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث 1853 1853 پہ. صرف اتنی بات سے اندازہ لگا لینا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا کسی کو تو عورت کو دیتا کہ باپ کو، دادا کو، نانا کو، کسی کو بھی نہیں سوائے شوہر سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم بھی کھا کے بول رہے اس بارے میں، قسم اس پاک ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم کھا کے بیان کرے کوئی بھی عورت اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جامع ترمذی کتاب الرضا حدیث 1159 1159. مذکورہ والا حدیث سے علم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. اگر کسی انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا ٹھیک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حکم دیتے کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ خاوند کا اس پر بہت بڑا حق ہے. ابن حشام نے یہ نقل کیا ہے کہ عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھک گیا اور آپ کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا. سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 421. عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم و تکریم کرتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا انہوں نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا. عتبہ اور شیبہ انگور تو دے کے بھیجے تھے رسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، اور جب وہ سجدہ کر رہے تھے نا تو بولے جو غلام تھا نا، عتبہ بولے شیبہ کو غلام کو بھیجے عداس کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی خراب کر دیا، نعوذ باللہ.
امام ظہیری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ یہ دیکھ کر دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا. سکتہ بالکل سائلنٹ، خاموش، کوئی چیز دیکھ لیا بہت بڑی بولے جیسا. جب عداس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو ان دونوں نے کہا عداس تمہارا ستیہ ہو. کیا ادبا اور شیبہ آتے ہی کیا بول دیا؟ عداس جب آئے واپس آئے نا ان کے پاس، عداس تمہارا ستیہ ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور ان کے سر، ہاتھوں اور خدموں کو بوسہ دیا. ہم نے تو تمہیں اپنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تم تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے ساتھ تم ایسا نہیں کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرے. کیا ہوا تمہارے کو؟ یہ سن کر عداس رضی اللہ عنہ بولے یہ ایک نیک آدمی ہے، روئے زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں. انہوں نے مجھے ایک رسول کے بارے میں ایسی بات کی خبر دی ہے جس سے میں واقف تھا. کون؟ یونس علیہ السلام. اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا اور اس کا نام یونس بن متی علیہ السلام تھا. اتبا اور شیبہ ان کی یہ باتیں سن کر ہنسے اور ان سے کہا دیکھو کہیں یہ تمہیں تمہاری عیسائیت سے نہ پھیر دے، کیونکہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ. تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے. یہ لوگ اچکا رہے تھے تم عیسائیت سے ہٹ جائیں گے، عیسائیت بہتر ہے اسلام سے. یہ لوگ اچکا رہے تھے اس طرح سے، حالانکہ ان کو کیا معلوم عداس مسلمان بھی ہو چکے. دلائل نبوہ للبہقی جلد 2 صفحہ 416 پہ. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ طائف سے واپسی پر جبرائیل علیہ السلام کی آمد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے نا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبا و شیبہ کے باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خرن ہے دراصل، یہ اہل نجد کی میقات ہے. تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے، خرن ایک ثعالب جو اہل نجد کی میقات ہے، وہ اسے خرن المنازل بھی بولتے اس کو. یہ میقات ہے، یہ مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ مکہ سے، اور طائف سے 53 کلومیٹر دور ہے. مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے اور طائف سے 53 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہاں جو واقعہ پیش آیا وہ حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے. عروہ نے کہا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ احد سے زیادہ، جنگ احد جو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں زخم بھی لگ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم یعنی قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد علیل بن عبد کلال کے یہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا. میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا. پھر جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. پہاڑوں کا ایک فرشتہ الگ ہے پہاڑوں کا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. جب ہوش آنے کے بعد دیکھے تو ایک بدلی بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تھا، اس پہ جبرائیل علیہ السلام تھے اس میں، اور ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. جبرائیل علیہ السلام لے گئے تھے اس پہاڑوں کے فرشتے کو، اور یہ حکم تھا کہ اے محمد آپ پہ جو تکلیفیں دی گئی ہیں نا، دیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سزا نہیں دیتا جب آپ کچھ کریں نہیں. کچھ کرنے کے بعد نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ابھی آپ آگے کرنے والے ہیں، وہ کرنے کے بعد دو چانسز ہے آپ کے پاس، یا تو معافی مانگنے کا یا ہر درمی پہ اڑے رہنے کا. اب یہ حرکتیں آپ کے ساتھ لوگ کریں نا، آپ برداشت کر سکتے تھے نا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا وہیں پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب برداشت بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، سارے فرشتے بھیج کے معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہر جگہ پہ کیوں نہیں کیا اس وقت؟ کیونکہ آپ بحیثیت انسان ہیں، آپ اسوائے حسنہ بننا ہے سب کے لیے، سب کو یہ تعلیم ہو. بچا لینا مقصد نہیں ہے، پھیلانا مقصد ہے، تکلیف سے پھیلانا مقصد تھا.
اب جبرائیل آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لائے، اور وہ فرشتہ کیا بولتا، آپ حکم دو، صرف آپ کے ساتھ جو ہوا نا سلوک، یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتے، پورے بستی کے لوگ ادھر کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آ گئے تو رہیں گے، باقی ایک بھی بچے گا، سب تہس نہس ہو جاتا، آپ حکم دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں رہنے دو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ وہ لوگ، وہ ان کا رویہ تھا، وہ ان کا سلوک تھا جو انہوں نے مجھ سے کیا، میں ویسا نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا حکم دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک فرشتہ لائے تھے نا بدلی میں، پہاڑوں کا فرشتہ جو تھا، وہ پہاڑوں کا فرشتہ بولا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام بولے تھے، آپ حکم دو میرے کو کیا کرنا ہے، آپ جو چاہیں اس کا حکم فرما دیں، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں، یہ دونوں پہاڑ ہیں آپس میں بستی ٹھہری ہوئی ہے، دونوں کو ملا دے تو ایک بھی نہیں بچتا، جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی، لہٰذا تم ان کو چھوڑ دو، میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں نا، ان کی اولادوں سے تو مجھے امید ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدیع الخلق حدیث 3231، پھر صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پہ ہے 7389، صحیح مسلم میں 4653۔ اللہ کی ٹیچنگ میں سے وادی نخلا میں جنوں کی آمد۔ جن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، جنات آ کے چھپ کے دیکھے، ان کی تعداد تھی 7۔ کتنے جن؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، وہ آ کے چھپ چھپ کے قرآن سن لیے، کتنے ہیں وہ؟ 7۔ وہ پھر اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جنات آ کے قرآن سن کے بھی چلے گئے۔ مکہ کے واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نامی مقام پر قیام فرمایا۔ وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے یہ وادی نخلا۔ یہ مکہ سے ایک رات کی مسافت پر ہے، اگر وہ اونٹوں سے جاتے تو ایک رات کا سفر تھا۔ وہ اس وادی میں رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نسبین کے 7 جنوں کو وہاں بھیج دیا۔ کتنے جن؟ نسیبین کے 7 جنوں کو وہاں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت غور سے سنی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ یہ جن جو کتنے ہیں، یہ 7 جن ہیں، یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے جو سنا اسے قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا بالکل پتہ نہیں چلا، وہ آئے بھی کب گئے بھی کب، حتیٰ کہ آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیتیں نازل ہوئے اس وقت، یہ آیتیں ہیں سورہ الاحقاف، آیت نمبر 29 سے 31، سورہ الاحقاف کی آیتیں ہیں وہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت، کتنے لوگ اس میں؟ 7 لوگوں کے ہے وہ، کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نا۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ سورہ الاحقاف، سورہ نمبر 48، آیت نمبر 29 سے 31 تک۔ اور یہ اتنا جو پورا واقعہ ہے نخلا کی وادی کا، طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212 پہ ہے یہ۔ اس موقع پر سورہ جن کے نازل ہونے کا بھی ذکر ہے، لیکن اس روایت میں یہ صراحتاً نہیں ہے کہ وہ طائف سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ علامہ زرخانی نے اس کی جمع و تطبیق کرتے ہوئے کہا کہ صحیح بخاری والا واقعہ بعثت کے بعد پہلی مرتبہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ تھا، جیسا کہ اس روایت کے الفاظ سے واضح ہے۔ سورہ جن اس موقع پر نازل ہوئی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی پر جنوں کا قرآن سننا کچھ مدت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مطلب یہ دونوں واقعے ایک نہیں ہے، جیسا میں پہلے بتایا آپ کو۔ سورہ جن کا واقعہ ایک الگ ہے اور یہ نخلا کی وادی میں جو جنات آگے سن کے گئے تھے وہ واقعہ الگ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاظ
معلوم ہے نا یہ عکاس کا بازار کی طرف گئے. ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا. شیطان اوپر جا کے اڑ کے جا کے اپنی گردن ڈال کے پہلے آسمان میں سے آواز سن کے آتے تھے. سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے. روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب صاحب وہ کے مارتے تھے تارے پھینکے جانے لگے تھے. تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں. شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے. وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے. یہ مکہ سے پورا عرب کو گھیرے ہوئے پہاڑوں کو بولتے ہیں تہامہ، جیسا تورات میں بھی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے. معلوم تہامہ پہاڑ. شیاطین تہامہ کی طرف نکل گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے. جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے. پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے. پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت ہے قرآن مجید کے لیے. صحیح بخاری کتاب صفت الصلاۃ حدیث 773. پھر صحیح بخاری میں ایک جگہ اور ہے 4921. صحیح مسلم میں 1006. یعنی ایک وقت تھا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متم بن عادی کی پناہ میں، جانتے یہ شخص متم بن عادی، ان کے قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا. وہ جو 3 لوگ تھے، 3 سردار طائف میں، 3 بھائی ہیں نا، وہ ان کے قبیلے، وہ ان کے جو قبیلے تھے ان کے قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. اس لیے انہوں نے متم بن عادی کے پاس پیغام بھجوایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لے لیں. متم بن عادی اسی وقت اپنے بیٹوں کے ساتھ گئے اور تلواروں کے سائے میں لا کر طواف کعبہ کروایا اور اپنی حمایت کا برملا اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی ایذا نہ پہنچائے کہ وہ میری جوار میں ہیں. متم بن عادی اپنے بیٹوں کو لے کے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری پروٹیکشن کے ساتھ کعبے کے پاس لائے، طواف کرایا اور بولے کہ کوئی بھی تکلیف نہیں دے، اب یہ میری امان میں. لہذا طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متم بن عادی نے اپنی امان میں لے لیا. طائف سے واپسی کے بعد کون؟ متم بن عادی نے اپنی پناہ میں لے لیا یا اپنی امان میں لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں پہنچ گئے. متم بن عادی اپنے سواری کے اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور بلند آہنگی سے یہ اعلان کیا، اے قریش کی جماعت، یقیناً میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہذا تم میں سے کوئی ان کی ہجو نہ کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ اعلان متم بن عادی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے گھر تشریف لے آئے. اس دوران متم بن عادی اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے حفاظتی گھیرے میں رکھا تھا. طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 212. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے ریٹرن جب ہو گئے تو متم بن عادی امان دیے سے تھے، کیونکہ قریش کے لوگوں کو کیا تھا، جب تک کوئی بڑا آدمی، طاقتور آدمی ڈراتا نہیں، وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی. متم بن عادی یہ بولے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے، کوئی اگر ان کو ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے تو وہ بدلے کے لیے تیار ہو. اور یہ عرب کا ایک دستور ایسا تھا، ایک لڑائی شروع ہو جاتی نا، وہ برسوں برس چلتی تھی. وہ لوگ ختم ہو جاتے تھے، ان کی اولادیں لڑتے تھے، ان کی اولادیں ختم ہو جاتی تھی، پھر اور نسلیں لڑنا شروع کرتی تھی. 40-50 سال چلتی تھی وہ لڑائیاں. اس میں سے کیا سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ یہ تھا پورا طائف کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ریٹرن ہوئے، مکہ مکرمہ میں آئے تو حجر اسود کو بوسہ دیے، 2 رکعت نماز بھی ادا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے. اس وقت تک بھی متم بن عدی اور ان کے بیٹے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لیے ہوئے. تو یہ واقعات تھے 10 نبوی کے.